بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسٹیٹ ویو اسٹوڈیو سے میں ہوں کاشف میر، اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی تیاریوں کے اوپر، اور خاص کر سدنوتی کے اوپر کہ سدنوتی کے کیا مسائل ہیں، وہاں پہ حکومتی کارکردگی کیسی ہے. اس سب کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شریک ہیں سردار عتیق سخاوت سدوزئی صاحب. سردار عتیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں، سینئر رہنما ہیں، بیرسٹر سلطان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سردار صاحب، سب سے پہلے تو ہم اسٹیٹ ویوز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو سیاسی سفر تھا وہ کیا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کب سے منسلک رہے، اور کس نظریے کی وجہ سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف میر صاحب. میں سب سے پہلے تو ہم نے جب پالیٹکس شروع کی 2010 سے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. اس کے ساتھ پھر جب ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر 2011 میں انتخابات ہوئے تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا. 3-4 سال ہم گورنمنٹ میں تھے. تو ہم بیسیکلی جتنا بھی ہمارا پورا گروپ تھا وہ عمران خان صاحب کے ویژن کو بہت پسند کرتا تھا، اور پیپلز پارٹی بیسیکلی اس طرح کا ڈلیور نہیں کر پا رہی تھی جو اس کو کرنا چاہیے تھا. تو 2015 کے اندر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے اندر خان صاحب کی قیادت میں بنیاد رکھی تھی. وہاں سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا 2015 سے. پھر جو لاسٹ الیکشن تھا 2016، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا میں سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں. میں نے وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. تو یہ بتائیں کہ ابھی جو چونکہ 4 سال ہو گئے مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر میں حکومت کو، تو ان 4 سال کے دوران آپ نے کس حد تک کی اپوزیشن کی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور خاص کر جو سدنوتی ہے اور آپ کا اپنا حلقہ انتخاب ہے وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں کس طرح کی چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، آپ سب سے پہلے سدنوتی پہ بات کریں. سدنوتی کی جو تاریخ ہے وہ آزاد کشمیر میں بہت اہم ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو کشمیر کے فاتح میرپور بھی سدنوتی سے تھے، اور جو کشمیر میں آزاد کرانے میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ سدنوتی کے لوگوں نے دی ہیں. اس میں کنٹریبیوشن اگر دیکھی جائے تو میرے جو نانا تھے میجر محمد حسین، اس وقت برٹش آرمی میں میجر تھے، ان کی بھی بڑی قربانی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے بات کی کہ نون لیگ کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بہترین اپوزیشن کی، اور سدنوتی کے اندر پاکستان تحریک انصاف 3rd نمبر پر تھی. 2nd نمبر پہ ہمارے پاس وہاں پہ JU آئی تھی. انہوں نے 22-23 ہزار ووٹ بھی لیا، لیکن انہوں نے اس طرح کا اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کیا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں کم ووٹ بھی لیا، لیکن پھر بھی ہم نے بہترین اپوزیشن کی. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں لاسٹ 4.5 سال سے، تو وہاں پہ ہمارے ہیلتھ منسٹر بھی موجود ہیں. ان کے پاس 3 وزارتیں ہونے کے باوجود بھی علاقہ پورا جو سدنوتی ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے. ہمارے پاس کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. سدنوتی کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم بتا سکیں عوام کے سامنے کہ ہماری گورنمنٹ نے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے ضلع سدنوتی کے عوام کو دی ہے. تو ہم تو بہترین طریقے سے اپوزیشن کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے. سردار صاحب، یہ تو ناظرین کے لیے بھی بڑی عجیب بات ہوگی کہ جو وزیر خزانہ ہیں مسلم لیگ نواز کے گزشتہ 4 سال سے، ساتھ وزیر صحت بھی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ملا. تو کیا وہاں پہ صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر نہیں ہوا، ایجوکیشن سائڈ بہتر نہیں ہوئی، لوکل گورنمنٹ سائڈ بہتر نہیں ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اگر کوئی ڈیولپ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے وہ تو سدنوتی ہونا چاہیے. تو کیا سڑکیں بہتر نہیں ہیں؟ مسائل کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، سدنوتی کے جو مسائل ہیں وہ بے شمار مسائل ہیں. سب سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ہم آغاز کرتے ہیں صحت سے، کیونکہ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے لاسٹ 10 سال سے وہ وزیر صحت ہیں گورنمنٹ JK میں. تو ہاسپٹل جو زیر تعمیر ہے وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. اور اگر ہم DHQ پلندری کے اندر چلے جائیں تو وہ ہاسپٹل نہیں ہے، اس کو آپ ریفر سینٹر کا نام دے سکتے ہیں، کہ وہاں پہ پیشنٹ جاتا ہے اس کو ریفر ٹو پنڈی، ریفر ٹو کوٹلی، ریفر ٹو راولا کوٹ، دیٹس اٹ. باقی اور کوئی چیز کوٹ ہمارے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے، اگر ایک بیچارہ غریب پیشنٹ جاتا ہے وہ کیسے پنڈی لے کر اپنے پیشنٹ کو آئے، وہ کوٹلی کیسے جائے؟ اور یہاں پہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں
کیونکہ اگر ہمارا پیشنٹ کوٹلی میں جاتا ہے، کوٹلی کے لوگ جب ہمارا آئی ڈی کارڈ پڑھتے ہیں تو ایڈریس ہمارا سدوتی کا لکھا ہوتا ہے، وہ حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی ہم سدوتی سے لائیں۔ وہ کہتے ہیں کیا وہاں پہ DHQ نہیں ہے؟ کوٹلی میں DHQ ہے، پلندی میں DHQ ہے، تو آپ ہمارے پاس کیوں تشریف لائیں؟ پھر ہمیں شرم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، اور تو لہٰذا ہم ہاسپٹل بھی آپ کے سامنے بات کر دی۔ دوسری بات جو مین زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور ایجوکیشن کا آپ اگر اسٹینڈرڈ اٹھا کے دیکھیں سدوتی کے اندر تو بالکل جو ادارے ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اداروں کے اندر سیاست ہوتی ہے، کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں، اسکول کے اندر چلے جائیں، کالج کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے یہ ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ اسکول کے اندر رہیں گے، آیا ان کی ایجوکیشن میٹرک ایف اے ہے، ان سے اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ان سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کا صرف کنسرن یہ ہے کہ میرا ووٹر سپورٹر، میرا جو ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کالج کے اندر ہے اور مجھے سپورٹ کر رہا ہے الیکشن میں، یہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تھرڈ ون، اگر آپ چلے جائیں روڈز کے اوپر تو آپ سدوتی کی روڈ دیکھیں، کسی جگہ بھی سدوتی کے اندر اگر میں بات کروں آزاد پتن سے لے کر پلندری تک، تو لاسٹ ٹائم جو ابھی ہمیں وہ گورنمنٹ نون لیگ نے دیا تھا پروجیکٹ وہ 7 سٹارز کو، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا، اس میں ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی انوالو تھے، ہمارے منسٹر صاحب بھی، سب لوگوں نے وہاں پہ کرپشن کی، ایکسچینج صاحب بھی انوالو تھے۔ اسی طرح اگر آپ کو شاید سدوتی کی ہسٹری پتہ ہو تو پلندری سے ایک ڈنر ناگیشور والی سائڈ پہ نکر سے وہ گزر کے روڈ جاتی ہے، وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال سے اس کو ہو گئے، وہ اسی طرح ہمیشہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ پہلے کشمیر کونسل سے پیسے آتے تھے، وہ یہ پیسے کھا جاتے تھے، اور روڈ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں گاڑی کیا کوئی چیز گزر ہی سکتی ہے، اور کشمیر کونسل کے ریکارڈ میں جا کے دیکھیں تو یہ روڈ بن چکی ہے۔ تو یہ بتائیں اگر ہم صرف روڈز کے اوپر ہی بات کریں تو وہ سدنوتی اچھا خاصا ایک بڑا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے جو بارل کی طرف روڈ جاتی ہے یا وہاں سے بلوچ کی طرف جو اشارات جاتی ہیں یا وہاں سے منگ کی طرف جو سڑکیں آتی ہیں، تو ان کی حالت کیسی ہے؟ کیا وہاں پہ اس گورنمنٹ کے دوران، ان 4 سال کے دوران جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے ڈبل کرا دیا، تو اس ڈیولپمنٹ بجٹ کا کوئی فائدہ سدنوتی کی سڑکوں کو بھی ہوا یا لوگوں کو بھی ہوا؟ دیکھیں جی، جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کا فائدہ صرف اور صرف ان کے ٹھیکیداروں کو ہوا، عوام کو بالکل فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ پلندری سے ان کو آپ مانیٹر کرنا شروع کریں ٹورڈز چھلاڑ منگ، اس روڈ پہ کرپشن ہوئی، لاسٹ ٹائم ہم نے پروٹیسٹ کیا، وہ روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ منگ سے گورا تراڑکھل جو روڈ جاتی ہے اس پہ کرپشن ہوئی۔ اس طرح جس سے میں نے بات کی منگ سے نکر ہوتے ہوئے آپ ادھر اوپر چلے جائیں ڈنر ناگیشور سائڈ پہ، منگ پلندری سے آپ اگر بیترا روڈ سے جاتے ہیں بلوچ کی طرف، جو ٹنگی گلا روڈ ہے اس کی کرپشن آپ جا کے روڈ دیکھیں، روڈ ہے ہی نہیں ہے، اور اس پہ اسی طرح ہر طرح کی جو کرپشن ہوتی ہے وہ ہمارے ٹھیکیدار کر جاتے ہیں، اور پھر آن گراؤنڈ جو چیز ہوتی ہے کہ روڈ تیار ہو گئی ہے اور عوام کو مل گئی ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں سدنوتی کے، مولانا سعید یوسف صاحب، بڑا ایک ووٹ بینک ہے، تو وہ اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے یا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ آپ یہ سڑکیں بہتر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب کے حوالے سے وہ قابل احترام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی حلقے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے 22,000 ووٹ لیا ہوا ہے، اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، ان کے پاس عوام ہے، اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آئیں ہمارے ساتھ چلیں کہ ہم اپوزیشن کی باتوں میں ہم سب مل کے اکٹھے پروٹیسٹ کریں گے تو ایک اچھا میسیج آئے گا، وہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ کریں، ہم آج کریں گے، کل کریں گے، تو ان کی طرف سے آپ 4.5 سال ہو گئے ہیں، آپ کوئی بھی ان کا دیکھیں، کوئی اگر پروٹیسٹ آپ کے سامنے آیا ہو تو پھر آپ ہم بات کر سکتے ہیں، کوئی چیز وہ گورنمنٹ کا آپ سمجھتے ہیں کہ بی ٹیم ہے، کوئی ان کی پلندری کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سردار عتیق سخاوت سدوزئی صاحب۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نجیب نقی ہیں ان کا ایک خاندانی سیاست ہے، ایک مسلسل پچھلے 25 30 40 سال سے وہ خود سیاست میں، اس سے پہلے ان کے والد گرامی رہے، تو وہ ایک بڑے پولائٹ مزاج آدمی ہیں، بڑے ہمبل سے سمجھے جاتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور کے اوپر، پولیٹیکل لیڈر کے طور کے اوپر۔ تو کیا آیا سدنوتی کے جو ایک ڈسٹرکٹ ایسا ہے کہ جو راولپنڈی اسلام آباد سے بھی قریب ہے، راولہ کوٹ سے بھی قریب ہے، تو اس کے مسائل وہ حل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وہاں پہ آپ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے؟ لوگوں کی بیسیکلی وہاں پہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ جب آپ حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو سدنوتی میں اگر ہم دیکھا جائے تو پہلے بھی میں نے بات کی، سدنوتی کے جو مسائل ہیں وہ بے شمار ہیں، سدنوتی کے اندر کوئی ایسی چیزیں جس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں،
اگر سدنوتی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد سے بالکل 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے سدنوتی، اور سب سے خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے پورے آزاد کشمیر کا. ہمارے پاس ٹورزم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کی وہاں پہ اٹریکشن ہو تاکہ ہمارے علاقے میں لوگ آئیں، ہمارے علاقے کے جو وہاں پہ بزنس ہے وہ بڑھے. پہلی بات. دوسری بات اگر آپ دیکھیں سدنوتی کے، تو میں نے آپ سے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، روڈز کے حوالے سے بھی، اور اس طرح کی ڈاکٹر صاحب کے دیکھیں ان کی آپ نے کہا 25-30 سال نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب کے جو دادا تھے 1934 سے انہوں نے پہلی ووٹ لی تھی، وہ 1934 سے لے کر آج تک وہ ہمارے پر مسلط ہیں. وہ بے شک جماعت ڈاکٹر صاحب نے چینج کر دی ہے لیکن اقتدار میں وہی رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی میگا پروجیکٹ پلندری کے لیے وہ نہیں لائے. اگر آپ کو یاد ہوگی تو 2011 میں ہم پیپلز پارٹی میں تھے اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر پاکستان تھے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی تھرو بیرسٹر سلطان، میں بھی وہاں پر تھا. ہم نے کہا جی ہمیں یہاں پہ ایک گرلز یونیورسٹی چاہیے جو پلندری کا حق بنتے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا، وہ بھی سیاست کا شکار ہوا، وہ یونیورسٹی پلندری سے اٹھا کے باغ چلی گئی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس پلندری کے اندر صرف ایک کیڈٹ کالج ہے، وہ بھی اس وقت ذوالفقار بھٹو نے ہمیں دیا تھا، اور اس کا کام شروع کیا جناب مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں اور بیرسٹر سلطان صاحب کی وجہ سے وہ کالج ملا. ادروائز اگر وہ کام نہ شروع ہوتا، اس پہ نہ عمل درآمد ہوتا، تو وہ بھی ایک سازش کے تحت اٹھا کے دوسرے کسی ڈسٹرکٹ میں شفٹ کیا جاتا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فرسٹ کیپٹل سدنوتی ہی تھا، لیکن سدنوتی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کی اٹریکشن بنے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، سیدھے سادھے اچھے انسان ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ٹیم لگی ہوئی ہے وہ اتنے بڑے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں چور لوگ ہیں، وہ پٹواری اس طرح کے ہیں کہ پورے علاقے کا انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ہر جگہ سے ڈاکٹر صاحب سے اسکیم لے لیتے ہیں. اور سب سے جو مین ایشو ہے میں سدنوتی کا یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا قصور یہ بنتا ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ فار ایگزامپل مجھے دیتے ہیں، میں وہاں کا ٹھیکیدار ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. 50 لاکھ کی اسکیم ہے، 60 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، اس پہ جو پیسہ ہے وہ صحیح ایمانداری سے اگر لگے تو وہ پروجیکٹ 10-15 سال کہیں نہیں جاتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 10 لاکھ کا بھی پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں کرپشن ہو کے آن گراؤنڈ وہ 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے. تو 2 لاکھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ روڈ آپ کی جب کوئی پروجیکٹ ہے وہ 2 سال چلے؟ وہ تو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. عتیق صاحب وہاں پہ سدنوتی میں بھی گیا تھا کوئی 4-5 سال پہلے، ہم نے اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بن رہی تھی، وہ اسے میرا خیال ہے کہ شروع ہوئے بھی کوئی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم جب راجہ فاروق قادر خان بنے اور انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا کہ ہر MLA کو جو مسلم لیگ نواز کا ہے یا اپوزیشن کا ہے، ہر حلقے میں انہوں نے 4-4.5 کروڑ روپیہ تو وہ دیتے ہیں. پرائم منسٹر کا ایک اپنا پروگرام ہے. کیا یا اس سے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تھے کہ لوگوں کو وہاں پہ پانی کی ٹنکی چاہیے تھی، بور چاہیے تھا، وہاں پہ انہیں چھوٹی چھوٹی ایسی مزید سہولیات چاہیے تھی، کیا وہ بھی یوٹیلائز ہوئے ہیں یا وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے؟ دیکھیے یہ ہاسپٹل آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ہاسپٹل اس وقت جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی. اس میں زیادہ ایفرٹ جو کیا ہے وہ جنرل محمد عزیز خان صاحب نے کی تھی. اس وقت وہ جوائنٹ چیف تھے اور اس کو شروع کرنے میں بیرسٹر صاحب نے سنگ بنیاد رکھی تھی. یہ تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گئے اس پروجیکٹ کو شروع کیے ہوئے، اور یہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہوتا رہا. پہلے تو بننے نہیں دے رہے تھے، جب جگہ کی پرابلم تھی، جب وہاں پہ جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو آج تک اس پہ کام نہیں ہو رہا. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم ایک OPD چلا دیں، اس پہ چھت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں جی میں نے ہاسپٹل میں نے شروع کر دیا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آلریڈی DHQ ہے، اگر آپ وہیں پہ ہمیں سہولیات دیں تو چلیں اس ہاسپٹل کا کام شروع ہے، کسی ٹائم فریم میں شاید یہ کمپلیٹ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. دوسری جو آپ نے بات کی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے اور اسکیموں کے حوالے سے، آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیزیں نہیں. آپ کشمیر کونسل سے چیک کر لیں، آپ لوکل گورنمنٹ سے اٹھا کے اسکیمیں دیکھیں، کوئی ٹیوب ویل جو اس طرح کی اسکیمیں ہیں پانی کی ہیں، روڈز کے حوالے سے جو بھی چھوٹی موٹی اسکیمیں لوگوں کے ہیں، آپ جا کے آن گراؤنڈ دیکھیں. کوئی اسکیم ان کا جو ٹھیکیدار ہے، جو ان کا وہ ڈاکٹر صاحب کا سپورٹر ہے، وہ کھا جاتا ہے. تو میں ایسے بندوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے 20 ہینڈ پمپ لگوائے، آپ جا کے دیکھیں گراؤنڈ پر 2 ہینڈ پمپ بھی نہیں ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو کرپشن پورے آزاد کشمیر کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع سدنوتی کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا لوگوں کو اب احساس ہوا ہے سدنوتی کے لوگوں کو؟ آپ جاتے ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر بھی جاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن لیول کے اوپر بھی جاتے ہیں، کیا یہ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے چلنے کے لیے واقعی میں کوئی تیار نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی بالکل. آپ
دیکھیں اگر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی میری جو کمپین میں نے آغاز کیا ہے، میں ہر یوسی پہ جا رہا ہوں اور لوگوں کا بہت اچھا مرال ہے، اور لوگ پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. کچھ جو ایسے لوگ ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. ظاہر ڈاکٹر صاحب کے آخری آپ کو پتہ ہے بجٹ ہے، اسکیمیں دے رہے ہیں. ابھی تو پہلے تو پھر بھی روڈ ہوتی تھی 1 کلومیٹر لے لیں 2 کلومیٹر لے لیں، ابھی وہ 72 فٹ اور 30 فٹ اور اس طرح کی روڈیں دینا شروع کر دی انہوں نے. اور ڈاکٹر صاحب کا بیسیکلی جو مشن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیم بھرو مہم کا آغاز ہے، کیونکہ وہ جب بھی الیکشن سے پہلے اسکیم لے آتے ہیں، مشینیں لے آتے ہیں اور لوگوں کی زمینیں کاٹنا شروع کر لیتے ہیں. جب وہ بارش ہوتی ہے تو وہ روڈ ساری پانی میں بہہ کر وہ ہمارے ڈیم میں دریاؤں میں چلی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور عوام ابھی ماشاءاللہ باشعور ہو چکی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہمیں چھٹکارا لینا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو موقع ملتا ہے، لوگ سنوتی کے آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ سنوتی کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سنوتی انشاءاللہ اس دفعہ ہم تبدیل کریں گے، اور یہ مجھے اپنے رب پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتے. ہم محنت کر رہے ہیں، ہماری جو پولیٹکس ہے وہ صرف اور صرف سنوتی کے عوام کے لیے ہے. اور جب ہم انشاءاللہ اللہ نے خیر کی اور ہمیں اللہ نے موقع دیا اقتدار میں آئے، تو پاکستان تحریک انصاف سنوتی کے لیے بہت اچھا کام کرے گی. اور ہماری جو اس وقت فوکس ہے، اگر آپ ہسٹری میں اس وقت دیکھیں سنوتی کے اندر، تو ہمارے نوجوانوں کے روزگار کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے نوجوانوں کو کوئی روزگار نہیں ملتا، کوئی میرٹ نہیں. سنوتی کی جو پرابلم ہے میرے صاحب، وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں وہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے. میرٹ کون بناتا ہے؟ جو وہاں کا ان کا صدر ہے، وہ بلدیہ کا وہ ایڈمنسٹریٹر سنوتی بھی ہے، اور اس کی ایجوکیشن وہ پرائمری فیل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کالج کے اندر جب آپ جاتے ہیں، کوئی اب ہمارے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے کسی اسکول کی، کسی ہاسپٹل کی، تو میرٹ کا وہاں کرائٹیریا رکھا جاتا ہے کہ جناب وہاں بیٹھ کے چیک ہوتا ہے یہ بندہ کس جماعت کا ہے، یہ نون کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، یا کسی اور جماعت کا ہے. تو وہاں پہ ٹک ہو جاتا ہے جی اس کو ریکمینڈ کر لیں، اس کو ریکمینڈ نہیں کریں. اگلی جو ایجوکیشن ہے وہ یہ نہیں پڑھتے کہ اس نے بی اے کیا ہوا ہے، جس کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ میٹرک ہے، اگلے کی گریجویشن ہے، ایم اے کیا ہوا ہے. نہیں. تو یہ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہ ہمارے نوجوان جو وہاں پہ دیکھیں آیا دن بیچارے بے روزگاری کی وجہ سے وہ کافی ذہنی ٹارچر ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے نوجوان. اور ہمیں آپ کیا پروجیکٹ دے سکتے ہیں سنوتی کو، اور خاص کر پلندری کو کیا پروجیکٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو میں اس پہ سب سے پہلے تو ہم پرائم منسٹر پاکستان صاحب کو ہم وہاں پر لے کے جائیں گے. تو ہمیں مین چیز یونیورسٹی کی ضرورت ہے. ہم یونیورسٹی لیں گے ان سے، وومن یونیورسٹی. پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سوئی گیس ہے وہ گھوٹا تک پہنچ چکی ہے، اس کو ہم آگے ایکسٹینڈ کریں. اور جو ان کے سیکٹری ہیں پیٹرولیم، ان سے بھی میری نیکسٹ ویک میں ملاقات ہے، ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس گیس کو آگے کنٹینیو آزاد پتن سے ہوتے ہوئے برستہ بلندی تک اس کو کیا جائے. پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہاسپٹل جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بہتر کریں. یہ بنیادی ضروریات ہیں، اور اس کے اسکولز. اور اس کے بعد تھرڈ جو لاسٹ آپشن ہے وہ روڈز ہیں. روڈز ہماری ہیں ہی نہیں بالکل، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے، اس پہ بھی کانسنٹریٹ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی علاقہ اس وقت وہ ترقی کرتا ہے جب وہاں پہ لوگوں کا بزنس بہت اچھا ہو، لوگوں کا آمد و رفت آنا جانا ہو. اس حوالے سے میں بات کرنا پسند کروں گا، کیونکہ اگر ہم سنوتی کو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو ہم خوبصورت بنا لیں، تو میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ٹورزم آزاد کشمیر میں سنوتی ہوگا. ٹورسٹ اسپاٹ کون کون سے ہیں سنوتی کے اندر جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں؟ اسلام آباد سے جانا چاہیں، لاہور سے، کراچی سے، کہیں سے بھی جانا چاہیں، یا آزاد کشمیر کے دوسرے ڈسٹرکٹ سے جانا چاہیں، تو کیا اٹریکشن ہے ان کے لیے؟ دیکھیے جی، سنوتی کے اندر اٹریکشن یہ ہے کہ وہاں پہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں وہاں پہ ٹورزم آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈنر ناگیشے چلے جائیں. وہاں پہ ہائٹ ہے 12,000 کی ہائٹ ہے، وہاں بہت پیارا موسم ہوتا ہے. اسی طرح آپ گھرا کے مقام پر چلے جائیں. پھر آپ دھار تراش ایک ٹاور ہے، وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو یہ جو جی ٹی روڈ کی روڈز ہے یہ نظر آتی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ویو ہے. اس طرح ہمارا بارل کیرا ہے منگ میں ہمارے، وہاں پہ جب وہاں پہ اب جسا پیر چلے جائیں، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے. اس طرح کے اٹریکشن پوائنٹس ہمارے 3-4 جگہ ہیں جن کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. یہ 4 بیاڑ والی سائڈ پہ گیا ہوں، وہ بھی بڑی خوبصورت آپ کا 4 بیاڑ والا جو سنوتی میں ہے. اور دوسرا ناظرین کے لیے بھی ہے کہ سنوتی میں جو جنجال ہل کا علاقہ ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا تھا اسے، اور وہاں پہ پہلا سیٹ اپ بنا تھا جہاں پہ پہلی حکومت قائم ہوئی، پہلی کیبنٹ وہاں پہ بیٹھی، اور وہ خیموں میں بیٹھ کے تو ان لوگوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا. اور بعد میں جو کیپٹل تھا وہ سنوتی سے اٹھا کے مظفر آباد شفٹ کیا گیا تھا. تو ناظرین، سردار سخاوت سدوزئی صاحب کے ساتھ ایک ہماری مختصر نشست تھی. نشستوں کا سلسلہ انشاءاللہ پھر جاری رہے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.